وہ جو السمیع ہے، العلیم ہے، وہ نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے دل کی بدلی ہوئی کیفیات، دن رات کے بدلتے ہوئے ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہیں اس کو پکارتے، کیوں نہیں اس کو آواز دیتے؟ وہ تو ہر لمحہ ہم سے باخبر ہے، وہ ہماری پکار کا منتظر ہے۔ ہاں، اپنے گناہوں پر نادم ضرور ہونا ہے، مگر خود کو اتنا بڑا گناہ گار نہ سمجھ لیں کہ اس کو آواز دینا ہی چھوڑ دیں، اس کو یاد کرنا ہی بھول جائیں، اور بس ایک نا امیدی لے کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے تو اتنے زیادہ گناہ کر لیے، اب ہمیں وہ معاف نہیں کرے گا، یا ہم تو اب معافی کے قابل ہی نہیں رہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو کب سے انتظار میں ہے کہ کب اس کا بندہ یا بندی پلٹ کر اس کی طرف آئے گی، اس کی طرف رجوع کرنے والے بنیں گے۔ وہ تو ہمیں معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ وہ ہمارے نفس کی قید سے لازماً ہمیں آزاد کرائے گا، کیونکہ صرف ایک وہی تو ہے جو راستے بنانے پر قادر ہوتا ہے۔ وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، مگر کوئی آواز تو دے۔ خود کو اس سے دور جانے کے ہر راستے بند کر دیں، کیونکہ اس کے قرب میں ہی تو سکون ہے، کیونکہ وہ القریب ہے، جس کے الودود ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہم اسے پکارے تو صحیح، وہ ہماری پکار کا جواب دے گا۔ وہ ہمیں سنتا ہے، وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ وہ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو انسان سے، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ تو پھر ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہو گئے، ہم سے اتنی زیادہ غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ اب ہمیں معاف نہیں کرے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ نا امیدی ہے، یہ مایوسی ہوتی ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ آپ اس کے 99 پاک نام اٹھا کے دیکھیے، اس کے ہر نام سے محبت جھلکتی ہے۔ اس کے ہر نام میں انسان کے لیے محبت ہے، انسان کے لیے کیئر ہے۔ صرف اس کے 2 نام ہیں، جبار اور قہار، جس سے تھوڑا سا اس کی ذات کے لیے لگتا ہے کہ ہاں وہ غصے والا ہے، وہ سخت ہے، لیکن نہیں، باقی کے سارے نام آپ پڑھ لیجئے، ہر ایک نام اپنے اندر محبت کی مٹھاس لیے ہوئے۔ انسان کو بتایا جا رہا ہے تمہارا رب ایسا ہے، تو ہم کیوں اس سے دور جائیں؟ ہمیں اس سے محبت کرنے والا بننا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔